فساد فی الارض سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی زمین پر فساد کرنا، اللہ کی زمین میں لوگوں کے اندر فساد ایسا کرنا کہ لوگ آرام سے نہ بیٹھ سکیں، اللہ کی مخلوق کو تنگ کرنا، اللہ کی مخلوق کے اندر خرابیاں پیدا کرنا، اللہ کی مخلوق کو زمین کے اندر پریشان کرنا، یہ فساد فی الارض ہے۔ یعنی وہ لائی بجھائی کا کام کرنا جس سے لوگ امن میں نہ بیٹھے رہیں، لوگ پریشان رہیں، جیسے یہ لوٹنا، ڈاکہ، چوری، یہ کیا ہے؟ یہ فساد فی الارض ہے۔ سودی معاملات میں معاونت کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ فساد فی الارض ہے۔ خود کش دھماکے کروانا اسلامی ریاست میں، یہ کیا ہے؟ یہ فساد فی الارض ہے۔ اور اسلامک گورنمنٹ کو چیلنج کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ فساد فی الارض ہے۔ بیٹھے ہوئے لوگوں کو آپ انتشار کی طرف لے کر جائیں، یہ کیا ہے؟ یہ فساد فی الارض ہے۔ تو جیسے معاشی فساد فی الارض ہے، ایسے بحری فساد فی الارض بھی ہے کہ اللہ کی زمین میں پانیوں میں جا کر آپ فساد پیدا کریں، جنگلات میں جا کر ان کو آگ لگا دینا، جنگلات میں لوگوں کو پریشان کرنا، لوگوں کو لوٹ مار کرنا، یہ سبھی فساد فی الارض میں آئیں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم ہی تو ہیں جو زمین میں اصلاح کرتے ہیں، یعنی فسادی اپنے آپ کو مصلح قوم قرار دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہماری وجہ سے تو اصلاح کا کام چل رہا ہے، جبکہ اصل میں یہی فساد فی الارض کرتے ہیں۔ جب ہم جاتے ہیں سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 33 سے غالباً، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فساد فی الارض کرنے والوں کی سزا بھی سنائی کہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں، ان کو قتل کر دیا جائے، ان کو سولی پر لٹکا دیا جائے، ان کو ملک سے جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ سزائیں ہیں جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فساد فی الارض کرنے والوں کو، یعنی زمین میں فسادیوں کو آپ یہ سزائیں دیں۔